کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار، منفی اقتدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے اور اس میں منفیت بھی پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی ہے؟ نقصان، خسارے، ڈپریشن، برے نتائج، ہر وقت کی اداسی، مایوسی، ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ خود بخود ہمارے ساتھ سب خیر کرتا جائے۔ ہم فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں۔ ہم بہترین اور زیادہ کے حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، یہ ادھورا ہے، اور یہ جملہ مکمل تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ کا وہ کام بھی مکمل نہ ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ جملہ جو آپ اللہ کے نام سے شروع کریں اور اللہ اسے آپ کے لیے خیر سے تکمیل تک نہ پہنچائے، تو پھر شروع کریں نہ اپنا ہر کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بعض دفعہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی دیری کرتا ہے تو ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا پھر ہماری نہیں سن رہا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے اور ہر انسان کی ہر پکار سنتا ہے۔ تو اگر اللہ تمہاری کسی چیز میں دیری کر رہا ہے تو مایوس مت ہو۔ یہ اللہ کی نا نہیں ہے، وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، بس تم اسے پیار لاڈ سے راضی کرو اور بدلے میں وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے گا۔ تو بار بار اس سے مانگتے رہو اور تب تک مانگتے رہو جب تک وہ نواز نہیں دیتا، کیونکہ وہ تمہیں نواز سکتا ہے اور ایک دن نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت میں بھی بے قراری، تڑپ، اضطراب پایا جاتا ہے، لیکن یہ تڑپ حقیقی محبوب کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے۔ رب کی محبت بے ہجر کا دکھ کاٹتی ہے۔ رب کی محبت والا بھی اپنے محبوب کی یاد میں اس سے ملاقات کے شوق میں بے چین رہتا ہے۔ رب کا محب بھی ہر منظر میں اپنے محبوب کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اس کی باتوں کو سننے لگتا ہے۔ اس محبوب کی تلاش، اسے پا لینے کی تڑپ بھی آنکھوں کو ہمیشہ نم دل کو جستجو میں جھنجھوڑے رکھتی ہے، آہ کی بیان سے باہر ہوتی ہے، وہ تڑپ جو رب کے لیے دل میں سلگتی رہتی ہو۔ جب خدا انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے اور اس کا مقررہ کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کی ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ اپنے اللہ پر اندھا توکل کرو، کسی کی مت سنو اور توکل کا ارادہ کرو۔ اتنا یاد رکھو، تمہارا توکل تمہیں کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا
اور تمہارے توکل کی وجہ سے تم بہترین سے نواز دیے جاؤ گے۔ جس نے اللہ پر توکل کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جب اللہ پر توکل کر لو تب دل و دماغ میں سے ناممکن جیسے الفاظ اور خیالات نکال دو، پھر دیکھنا جس سے جو کچھ مانگا ہے وہ تمہیں کیسے اپنی قدرت کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے۔ جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔